میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سے پہلے جو ہے وہ کچھ نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی کام میں، کسی بھی عمل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات اور نیکی کی دعوت وغیرہ کی اور اجتماع میں حاضری کی انشاءاللہ ترغیب دلاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھوڑنے، جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک نیک شخص کو کہیں سے سونے کی اینٹ ہاتھ لگ گئی، یعنی اسے اینٹ مل گئی سونے کی۔ اس سونے کی اینٹ تو کیا ملی کہ اس کا دماغ جو ہے وہ آسمان پر جا پہنچا۔ اس ساری رات رقص کرتا رہا اور اپنی آنکھوں میں طرح طرح کے خواب سجاتا رہا۔ مثلا تصور کی دنیا میں گھومتا، مثلا کہ میں سنگ مرمر کا محل بناؤں گا، یعنی ماربل والا محل بناؤں گا، اس میں سندل کی لکڑی کا کام کرواؤں گا، دوستوں کے لیے ایک خاص کمرہ بنواؤں گا جس کا دروازہ باغ کی طرف کھلے گا، کپڑوں کو پیوند لگا لگا کر تنگ آ گیا ہوں، لہٰذا اب میں نئے نئے مخملی لباس پہنا کروں گا، اب میں کھردرا کمبل چھوڑ کر
کہ اس نے جو میرا جسم چھیل دیا ہے تو میں یہ کمبل چھوڑ کر اب میں ریشمی بستر تیار کرواؤں گا اور چین کی نیند سویا کروں گا۔ انہی سوچوں میں بیچارہ گم تھا کہ اپنی فجر کی نماز بھی قضا کر بیٹھا۔ صبح کے وقت متکبرانہ چال چلتے چلتے جنگل کی طرف چل دیا، اور اچانک اس کیا دیکھتا ہے کہ ایک قبر کے سرہانے ایک شخص مٹی کی اینٹیں بنا رہا ہے۔ جب اس شخص نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ شرم کر، سونے کی اینٹ میں دل لگا کر سب کچھ بھول گیا ہے کہ ایک دن تیرا اپنا وجود مٹی کے ڈھیر تلے ڈال دیا جائے گا۔ لالچ کا منہ ایک اینٹ سے تو نہیں بھرتا، حرص کے دریا کے آگے ایک اینٹ سے بند نہیں باندھا جاتا۔ تو مال کی فکر میں اپنی عمر کی پونجی برباد کر بیٹھا، تمناؤں کی گرد نے تیری آنکھوں کو سی دیا ہے اور ہوس کی آگ نے تیری زندگی کی کھیتی برباد کر دی ہے۔ اب بھی وقت ہے، غفلت کا سرما آنکھوں سے نکال دے اور اپنی آخرت کی طرف دیکھ، کیونکہ کل تو خود قبر کی مٹی کے نیچے خاک کا سرما بننے والا ہے۔ یہ سوچنے کے بعد اس نے تمام تر غلط منصوبے ختم کر دیے اور پھر سے نیکیاں کمانے میں مصروف ہو گیا۔ گھپ اندھیری قبر میں جائے گا بے عمل، بے انتہا گھبرائے گا، کام مال و زر وہاں نہ آئے گا۔ جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے اصل مقصد زندگی کو سمجھنا چاہیے کہ بظاہر سونے کی طرح دکھنے والی یہ دنیا سے دل لگا کر اپنے مقصد حیات کو، اپنے زندہ رہنے کے مقصد کو، اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اسے نہیں بھولنا چاہیے۔ اور یقیناً جو لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو آخرت کے کاموں میں صرف کرتے ہیں، انہیں کل بروز قیامت بارگاہ رب العزت میں پیش ہوتے ہوئے کوئی شرمساری نہیں ہوگی۔ اور یہ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہر شے کو، ہر چیز کو اپنی حکمت کے تحت ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور دنیا میں کوئی بھی حقیر سی شے، یعنی چھوٹی سی بھی شے، خواہ وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو، کہ اسے بے مقصد اللہ تبارک و تعالی نے پیدا نہیں فرمایا۔ تو جب ایک پتھر کو، ایک چھوٹی سی شے کو اللہ تبارک و تعالی نے بیکار پیدا نہیں فرمایا، تو پھر انسان کو کیوں کر بے مقصد پیدا کر دیا ہوگا؟ تو لہذا انسان کو بھی کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اسے کسی خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ جیسا کہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں، اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں؟
بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عبادت اور اطاعت کے ذریعے اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے زندگی کی انمول نعمت سے نوازا ہے۔ پس جس شخص کی زندگی میں بندگی نہ ہو، بھلا کیا وہ بھی بندہ ہے؟ کیونکہ بے بندگی رضا خدا بندی عز و جل کے حصول میں سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے بغیر بندگی گزارنا، اپنی زندگی گزارنا، اس میں کوئی حاصل نہیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور ہماری زندگی کا مقصد صرف بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنا، کھانا پینا اور مزے اڑانا نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد سوشل میڈیا اور موبائل فون کے غلط استعمال میں وقت برباد کرنا نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد جوانی کے نشے میں بدمست ہو کر اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں پھنسانا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے ہمیں آخر یہ زندگی کیوں مرحمت فرمائی؟ آئیے قرآن پاک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب، تو ہی ہماری رہنمائی فرما کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ قرآن عظیم سے جواب مل رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ترجمہ کنز ایمان، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف دنیا طلب کرنے اور اس طلب میں منہمک ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ انہیں اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور انہیں میری معرفت حاصل ہو۔ عبادت کی تعریف، یعنی عبادت کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ عبادت کی تعریف بیان کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں، کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ محض یعنی صرف تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن ہاتھ باندھنے کا یہی عمل اگر بارگاہ رسالت میں سنہری جھالیوں کی روبرو ہو، یا صلاۃ و سلام پڑھنے میں ہو، یا کسی بزرگ کی تشریف آوری کے موقع پر ہو، یا تبرکات کی زیارت کرتے ہوئے ہو، یا کسی ولی اللہ کے مزار شریف کے سامنے ہو، یا اپنے پیر، اپنے استاد یا اپنے ماں باپ وغیرہ کے لیے ہو، تو یہ عبادت نہیں۔ یعنی اب یہ ہاتھ باندھنا عبادت نہیں، بلکہ یہ ان کی تعظیم ہے، کیونکہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، اور ہم جو نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں تو وہ عبادت کے لیے باندھتے ہیں، تو یہ ہمارا ہاتھ باندھنا عبادت ہے۔ اور عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور یہ رضا رب الانام یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کیے جانے والے ہر کام کو محیط ہے، یعنی ہر کام کو گھیرے ہوئے، جیسا کہ فتاوی رضویہ میں کہ عبادت وہ ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے اور وہ ثواب کی نیت پر موقوف ہوتی ہے۔ عبادت وہ فعل ہے جس کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، اور مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان کی تحریر کا خلاصہ ہے کہ جو بھی کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے
وہ عبادت ہے۔ یعنی جو بھی کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، وہ عبادت ہے، اس پر ثواب ہے۔ پارہ 29 سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ کنز ایمان، موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو، دنیاوی زندگی میں تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ یعنی اس موت و حیات کو اس لیے تخلیق یعنی پیدا کیا گیا تاکہ آزمایا جائے کہ کون زیادہ مطیع یعنی فرما بردار اور مخلص ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں زندگی عطا کیے جانے اور ہم پر موت مسلط کیے جانے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں ہماری جانچ ہو جائے کہ ہم میں سے کون اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور کیسی اطاعت کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کون اطاعت کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اطاعت کیسی اطاعت کرتا ہے، تاکہ آخرت میں جب اطاعت گزاروں کو انعامات ملے اور نافرمانوں کو سزائیں ملے تو کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ اطاعت گزاروں کو انعامات اور نافرمانوں کو سزا کیوں ملی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اب ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں تفکر کرنا چاہیے، ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اپنے زندگی کے مقصد کو پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنے پروردگار عز و جل کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کردہ احکامات سے باز رہتے ہیں یا نہیں باز رہتے؟ کیا ہم اپنے رب عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ہمارے ان سوالات کا جواب اگر ہاں میں تو ٹھیک ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اور اگر جواب نہ میں ہے، جواب منفی ہے، جواب نو ہے، تو پھر ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے فوراً سے بھی پہلے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوشش شروع کر دینی چاہیے، تاکہ مرنے کے بعد ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، مرنے کے بعد پریشانی نہ اٹھانی پڑے، مرنے کے بعد پچھتاوا نہ ہو۔ حضرت سیدنا مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ وحی نہیں کی گئی کہ مال جمع کروں اور تاجروں میں سے رہوں، لیکن مجھے یہ وحی کی گئی کہ اپنے رب کی تسبیح بولوں اور سجدہ کرنے والوں میں ہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس فرمان میری زندگی کا مقصد تجارت اور مال جمع کرنا نہیں کہ تحت فرماتے ہیں، یعنی میری زندگی کا مقصد تبلیغ نبوت اور اللہ تعالی کی اطاعت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوا کہ آپ فرما دیجئے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے،
جو سارے جہاں کا رب ہے۔ تو اس آیت میں حقیقتاً ایک مومن کی زندگی کی عکاسی ہے کہ مسلمان کا جینا، مسلمان کا مرنا اور مسلمان کا عبادت کرنا، مسلمان کا ریاضت کرنا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہونا چاہیے۔ اور زندگی اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے کاموں میں اور جینے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کے دین کی سر بلندی کے لیے ہو، یوں ہی مرنا حالت ایمان میں ہو اور ہو سکے تو کلمہ حق بلند کرنے کے لیے ہو، یوں ہی عبادت کا شرک جلی سے پاک ہونا تو بہرحال ایمانیت میں داخل ہے، لیکن عبادات کا شرک خفی یعنی ریاکاری سے بھی پاک ہو اور خالصتاً بالکل خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، یعنی ایسی عبادت ہو کہ جو کہ ریا سے پاک ہو۔ ریا سے پاک کون سی ہوگی؟ کہ جو خالص اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم اپنے اسلاف یعنی بزرگان دین رحمہ اللہ المبین ان کی حیات طیبہ کے روشن پہلوؤں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے شب و روز اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہی میں گزرتے تھے۔ دن میں روزے رکھتے تو رات بھر جاگ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے، کہ گویا ان کے مقصد حیات ہی یہی تھا، اور ان کے نام آج بھی روشن ہے، بلکہ ان کی شخصیت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک کاش ان عبادت گزاروں کے صدقے ہمیں بھی زندگی کا مقصد حاصل کرنے کا احساس مل جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ اپنی حیات مستعار یعنی چند روزہ زندگی کے قیمتی لمحات فضولیات میں برباد کرنے کے بجائے گھر کے بالا خانے یعنی اوپر کی منزل کے کمرے میں 60 سال تک روزانہ دن اور رات میں ایک ایک قرآن کریم پڑھا کرتے۔ جب کمزوری اور ضعف کی وجہ سے بالا خانے پر بار بار اترنا چڑھنا مشکل ہو گیا تو اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اترنا ہی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنی آخرت سنوارنے اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے عبادت و ریاضت میں اس قدر مشغول ہوئے کہ آپ نے 40 برس تک زمین پر پہلو نہ لگایا، یعنی مسلسل عبادت کے باعث آرام کو ترک فرما دیا۔ اور جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس جہان فانی سے کوچ کا وقت قریب آیا، یعنی جہان فانی سے جانے کا وقت قریب آیا، تو آپ کے صاحبزادے ابراہیم بن ابو بکر رونے لگے، تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کیا تمہارے خیال میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے باپ کے وہ 40 سال ضائع فرما دے گا جن میں اس نے ہر شب میں ایک قرآن کریم پڑھا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ 30 سال تک ایک رکعت میں مکمل قرآن پاک پڑھتے رہے، اور آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ حضرت مسعر بن کدام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے امام اعظم کو دن میں کبھی بھی بغیر روزے کے نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی رات میں سوتے ہوئے پایا، البتہ ظہر سے قبل آپ کچھ دیر کے لیے آرام فرما لیا کرتے، اور آپ کا ہمیشہ یہی معمول رہا،
اور جس جگہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا تھا اس جگہ 7,000 مرتبہ قرآن پاک ختم فرمایا تھا. 7,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا. یہ ہمارے امام اعظم کی شان تھی. اللہ ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں نیکیوں سے محبت دے. اللہ تعالی ہمیں نیکیوں سے پیار دے دے. اللہ تعالی ہمیں نمازی بنا دے, نوافل ادا کرنے والا بنا دے, قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے. اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے. عبادت میں گزرے میری زندگانی, عبادت میں گزرے میری زندگانی, کرم ہو کرم یا خدا یا الہی, کرم ہو کرم یا خدا یا الہی. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سنا کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کس قدر عبادت کیا کرتے تھے. لہذا ہمیں بھی اپنے مقصد حیات اور وقت کی اہمیت کو, ٹائم کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا, اور خصوصاً جوانی کے پربہار ایام میں جب امنگ پرجوش, عزم و حوصلہ جواں اور اعضاء میں قوت ہوتی ہے, اس وقت کی قدر کرتے ہوئے عبادت اور ریاضت کی عادت بنا لینی چاہیے. کہ آج صحت کی نعمت حاصل ہے, اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے کہ بڑھاپے میں ہمتیں جواب دے جاتی ہیں اور بسا اوقات آدمی بیکار ہو جاتا ہے. بسا اوقات آدمی بیکار ہو کر رہ جاتا ہے, بڑھاپے کی وجہ سے اتنی کمزوری آ جاتی ہے کہ کوئی کام نہیں کر سکتا. تو لہذا جوانی میں عبادت کر لینی چاہیے. شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جواں تم ہو. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اگر ہم اپنے گرد و پیش کے اگر ہم ماحول پر نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں بالخصوص نوجوانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو اپنی زندگی کا حقیقی مقصد بھولے بیٹھی ہے اور بڑی بے دردی اور بے فکری سے اپنا قیمتی وقت برباد کرنے میں مصروف ہے. اور فی زمانہ موبائل فون, انٹرنیٹ اور ٹی وی کا غلط استعمال وقت کے ضائع کرنے کے اسباب میں نمایاں ہے. یعنی ان کے ذریعے وقت بہت برباد ہوتا ہے. اب جیسے موبائل فون کو لیتے ہیں, اگر یوں دیکھا جائے تو موبائل فون جدید ٹیکنالوجی کا ایک حصہ ہے اور اب یہ وقت کی ضرورت ہے, اور یہ موبائل فون رابطے کا اہم ذریعہ بھی ہے, اور اس کے ذریعے ہم چند سیکنڈز میں
دنیا کے کسی بھی حصے میں فوری طور پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ موبائل فون جہاں ہمارے لیے مفید بھی ہے، جہاں ہمارے لیے اس کے فوائد بھی ہیں، تو وہیں اس کا غلط استعمال بہت سے نقصانات کا باعث بھی ہے۔ یعنی اس کے غلط استعمال کرنے سے ہمیں بہت سے نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں، کہ یہ چھوٹا سا آلہ ہے مگر ہماری نوجوان نسل اس کے ذریعے بربادی کے گہرے گڑھے میں گرتی جا رہی ہے۔ یعنی اگر ہم طلبہ کو دیکھیں کہ جن کے جو ہے نا وہ قوم کا معمار کہا جاتا ہے، ملک و قوم کا معمار کہا جاتا ہے، تو وہ بھی اس میں ملوث ہیں۔ اچھا پھر دیکھا جائے تو اس میں معاذ اللہ میموری کارڈ یا جو بھی اس کے جن کی کیا کہتے ہیں وہ میموری زیادہ ہوتی ہے، وہ پھر اس میں معاذ اللہ گانے وغیرہ ہوتے ہیں، فلمیں ڈرامے اس میں ہوتے ہیں، اور یہ فلمیں ڈرامے دیکھ کر گانے باجے سن کر اپنا وقت برباد کیا جاتا ہے، اور وقت بربادی کے ساتھ ساتھ گناہوں کا بوجھ اپنے سروں پر لیا جاتا ہے۔ کاش اگر ہم موبائل فون کا فقط جائز رابطہ کرنے، دینی مسائل سیکھنے یا سکھانے یا معلوم کرنے یا بتانے یا نیکی کی دعوت دینے کے لیے استعمال کریں تو گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنا بہت سا وقت بچانے کے ساتھ ڈھیروں اجر و ثواب بھی اس موبائل فون کے ذریعے کما سکتے ہیں۔ اسی طرح انٹرنیٹ بھی دور جدید کی ایجادات میں سے ایک اہم اور مفید ایجاد ہے، یعنی فائدہ مند ایجاد ہے، کہ اس کے بھی دینی اور دنیاوی بے شمار فوائد ہیں، کہ ہم اس انٹرنیٹ کے ذریعے گھر بیٹھے بیٹھے دینی اور دنیاوی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور مختلف ویب سائٹس کے ذریعے بے شمار کتابیں بھی ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مگر بدقسمتی سے جہاں ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اس کے بجائے ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے گانے ڈاؤن لوڈ کیے جاتے ہیں، اس کے ذریعے فلمیں ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہیں، اس کے ذریعے فوج ڈرامے ڈاؤن لوڈ کیے جاتے ہیں، اور پھر ان کو دیکھا جاتا ہے، اور اپنا وقت برباد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نامہ عمل میں بھی گناہوں کا بوجھ بڑھا دیا جاتا ہے۔ کاش ہم اس کا بھی صحیح استعمال کریں۔ اپنی اولاد کو اگر ہم یہ نیٹ کی سہولت اگر ہم فراہم کریں تو ہم نظر بھی ایسی رکھیں، اور اس کو ہم ذہن بھی دیں کہ وہ اس کا صحیح استعمال کریں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ لقمہ سونے کا دو اور نظر شیر والی ہو۔ خیر، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اور اپنے گرد و پیش والوں کو بھی، اپنے ماتحتوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی اس موبائل فون اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے سے بچائیں۔ اور انٹرنیٹ صحیح استعمال کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، صحیح استعمال کرنے کے لیے، جیسے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net۔ آپ اس کے ذریعے مختلف کتابیں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مختلف بیانات بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تلاوت قرآن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں مع ترجمہ وائس، اور اسی طرح مختلف بیانات اور مختلف نعتیں اور کتابیں بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جب آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے، یہ کلام پاک سنیں گے، نعت پاک سنیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا اس کا، یہ اس کا اچھا استعمال ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ جو لوگ اپنی زندگی اور وقت کی قدر کرتے ہیں اور اپنے مقصد حیات کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، انہیں روز قیامت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوئے کوئی شرمساری نہیں ہوگی، اور وہ اپنے گزرے ہوئے لمحات پر فرحاں اور شاداں ہوں گے، یعنی خوش و خرم ہوں گے۔ حدیث قدسی ہے
کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری تقدیر پر ایمان لانے والا، میرے لکھے پر راضی رہنے والا، میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا اور میری رضا کی خاطر اپنی نفسانی شہوات کو ترک کرنے والا نوجوان میری بارگاہ میں میرے بعض فرشتوں کی مانند ہے۔ واقعی اگر انسان اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار اور اس کے محبوب رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بن جائے تو وہ فرشتوں کی مانند یعنی فرشتوں کی طرح بلکہ بعض فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں اس خوب اور نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر کرتا اور ارشاد فرماتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ روایات اطاعت شعاروں کے لیے اپنے دامن میں کثیر برکات اور کثیر عنایات سموئے ہوئے ہیں کہ جو سعادت مند اپنی عمر جوان خدائے حنان و منان عز و جل کی رضا والے کاموں اور اس کی بندگی میں گزارے، ناجائز امنگوں اور بری خواہشات سے اپنے دامن کو بچائے رکھے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مقام عزت، مقام عظمت اور درجہ محبوبیت پانے کی امید و نوید ہے۔ کیونکہ جوانی میں نفس کو لگام دینا مشکل ہوتا ہے، اسی وجہ سے عبادت شباب یعنی جوانی کی عبادت کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جوانی میں گناہوں سے بچے اور رب تبارک و تعالی کو یاد رکھے، چونکہ جوانی میں اعضاء قوی اور نفس گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اس لیے اس زمانے کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باعظمت ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص سے محبت فرماتا ہے جس نے اپنی زبانی کو اطاعت خدا بندی عز و جل کے لیے وقف کر دیا ہو۔ اور کتنے خوش وقت ہیں وہ نوجوان کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں محبوبیت کا شرف حاصل ہو جائے، جن کی جوانی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزری، باوجود قدرت کے جن کا دامن نفس کی چالوں اور شیطان کے جالوں میں نہ الجھا اور جن پر خوف خدا کا غلبہ رہا، ان خوش نصیبوں کے لیے ذکر کردہ روایت مبارکہ مجدائے جاں فضا ہے، اور ایسا نوجوان معاشرے میں بھی مقام و مرتبے اور عزت و عظمت کا حامل ہے۔ وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ اپنی دنیا، اپنی آخرت کو بہتر اور زندگی کے لمحات کو قیمتی بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت پر کمر بستہ ہو جائیے کہ بہترین زندگی کا راز اللہ تبارک و تعالی کی عبادت
اور اطاعت میں پوشیدہ ہے. کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی ہر شخص کی گزرتی ہے، بہترین زندگی وہ ہے جو رب تبارک و تعالی کے لیے وقف ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی لوگوں کے لیے صدقات کا خصوصی حکم دیا جو اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر چکے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ تعالی فرماتا ہے تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے. قیامت کے روز جب ہر شے سورج کی تپش اور گرمی سے بلبلا رہی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اپنے جن بندوں سے خوش ہو کر اپنے سایہ عرش میں جگہ عطا فرمائے گا ان میں وہ خوش قسمت لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی جوانی برباد نہ کی ہوگی. چنانچہ مروی ہے کہ قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا ان میں وہ شخص بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزاری ہوگی. اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ذرا وہ منظر لائیے. یہ قیامت کا 50,000 سالہ دن ہوگا. سورج ایس میل کے فاصلے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا. تانبے کی داغتی ہوئی زمین ہوگی اور ایسے میں وہ شخص کس قدر خوش نصیب ہوگا کہ جسے اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. آج اگر کسی کو دھوپ میں جلتی دھوپ میں اگر درخت کا سایہ مل جائے تو وہ کس قدر سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے اور اسے کتنی خوشی ہوتی ہے یہ ہر سمجھدار بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ اسے کتنی خوشی ہوتی ہے کتنا سکون ملتا ہے خالی دھوپ میں جلتی دھوپ میں کچھ دیر کے لیے اگر اس کو سایہ مل جائے. تو لہذا ہمیں اس محشر کی تپتی دھوپ والے دن اللہ تبارک و تعالی کے عرش کا سایہ حاصل کرنے کے لیے اپنے وقت کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہوئے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنا ہوگا. اور یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے. جو وقت مل گیا سو مل گیا. آئندہ وقت ملنے کی امید دھوکہ ہے کہ کیا معلوم کہ آئندہ لمحے ہم موت کی آغوش میں ہو. جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا عمرو بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو, بیماری سے پہلے تندرستی کو, فقیری سے پہلے امیری کو, مصروفیت سے پہلے فرصت کو اور موت سے پہلے زندگی کو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ان کی تحریر کردہ کلام کا خلاصہ ہے کہ جوانی کھیل کود میں گوا کر بڑھاپے میں جبکہ اعضاء بیکار ہو جائیں کثرت عبادت کی خواہش کرنا بے وقوفی ہے. جو کرنا ہے جوانی میں کر لو کہ جوان صالح کا بہت بڑا درجہ ہے. لہذا صحت, جوانی, مالداری اور زندگی کو رائے گا یعنی ضائع نہ جانے دو. اس میں نیک عمل کر لو کہ یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں, صحت اور فراغت. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے
کہ اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا اس سے نہ غافل ذی نہار، عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار، ہوشیار اے محو غفلت ہوشیار، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ مومن دو خوفوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک اس مدت پر جو گزر گئی اور وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں کیا معاملہ فرمائے گا، دوسری وہ مدت جو باقی ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالی کیا فیصلہ فرمائے گا۔ بس انسان کو اپنی ذات سے اپنی ذات کے لیے، اپنی دنیا سے اپنی آخرت کے لیے، اپنی زندگی سے موت کے لیے اور اپنی جوانی سے بڑھاپے کے لیے زاد راہ تیار کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کو تمہارے لیے اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، موت کے بعد معافی مانگنے کی کوئی جگہ نہیں، اور دنیا کے بعد جنت یا دوزخ کے علاوہ کوئی گھر نہیں۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ ایک شخص نے کسی حکیم سے عرض کی، مجھے کوئی ایسی دوا بتائیے کہ جس کے استعمال سے میں دن کے وقت بھی آرام سے رہوں، یعنی محو آرام رہوں، یعنی سوتا رہوں۔ تو اس عقل مند حکیم نے اس شخص کو کچھ یوں جواب دیا، ارے نادان، تو کتنا کم عقل ہے، تیری زندگی کا آدھا حصہ تو پہلے ہی رات کو غفلت میں سوتے ہوئے گزر رہا ہے، حالانکہ نیند موت کا دوسرا نام ہے، اور اب تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کے 4 حصوں میں سے 3/4 حصے کو موت یعنی نیند کی نظر کر کے 4 حصوں میں سے صرف ایک حصہ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تو اس بندے نے پوچھا، میں سمجھا نہیں، وہ کیسے؟ تو حکیم صاحب نے بتایا، فرض کرو تمہاری عمر 40 سال ہو تو آدھی عمر 20 سال ہوگی جو رات کے وقت غفلت کی نیند سو کر پہلے ہی برباد کر رہا ہے، اور جب دن کو بھی مزید سویا رہے گا تو مزید 10 سال کم ہو جائیں گے، اور تیرے پاس آخرت کے لیے زاد راہ اکٹھا کرنے کے لیے صرف 10 سال باقی بچیں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ اس عقل مند شخص نے زیادہ سونے کی آرزو رکھنے والے شخص کی کیسے اچھے انداز میں اصلاح فرمائی، اور اسے فکر آخرت کا کیسا مدنی ذہن دینے کی کوشش کی، اور مذکورہ نادان شخص کی طرح ہم بھی اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو رضا رب الانام کے حصول میں گزارنے کے بجائے غفلت میں یا گناہوں میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شب و روز اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے ابن آدم، تو مختلف مرحلوں کا مجموعہ ہے، جب بھی تیرے پاس سے دن یا رات گزرتے ہیں تو تیرا ایک مرحلہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب تیرے تمام مراحل ختم ہو جائیں گے تو تو اپنی منزل یعنی جنت یا دوزخ تک پہنچ جائے گا۔ یقیناً سمجھدار وہی ہے جو آخرت کی خاطر دنیا کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو اور موت سے پہلے زندگی کو کام میں لائے۔
کیونکہ زندگی کا ہر سانس ایک نفیس جوہر ہے جس کا بدل کوئی چیز نہیں. بس اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر عطا فرمائے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہے کہ اگر رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے. یہ کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 84 تلاوت فرمائی. انما نعد لهم عدا. ترجمہ کنز ایمان، ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں. حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں گنتی سے سانسوں کی گنتی مراد ہے. یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے. غفلت سے مگر دل کیوں بیدار نہیں ہوتا؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زندگی کے ایام چند گھنٹوں سے اور گھنٹے لمحوں سے عبارت ہیں. زندگی کا ہر سانس انمول ہی رہے. کاش ایک ایک سانس کی ہمیں قدر نصیب ہو جائے کہ کہیں کوئی سانس بھی بے فائدہ نہ گزرے، اور کل بروز قیامت زندگی کا خزانہ نیکیوں سے خالی پا کر اشک ندامت نہ بہانے پڑ جائیں. 100 کروڑ کاش ایک ایک لمحے کا حساب کرنے کی عادت پڑ جائے کہ کہاں بسر ہو رہا ہے. زہ مقدر زندگی کی ہر ساعت مفید کاموں ہی میں صرف ہو، اور بروز قیامت اوقات کو فضول باتوں خوش گپیوں میں گزرا ہوا پا کر کہیں کفے افسوس ملتے نہ رہ جائیں. امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوتا جو دن میرا نیک اعمال میں اضافے سے خالی ہو. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کے حصول کے لیے ہر دم کوشاں رہنا چاہیے، یعنی ہر دم کوشش کرتے رہنی چاہیے. گناہوں سے بچنا اور ثواب کے کام کرتے رہنا چاہیے. مدنی چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل کے سلسلے دیکھنا اور دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دینا بھی باعث رضائے رب الانام اور جنت میں لے جانے والا کام ہے. اور موت کی ہر دم یاد رکھیے، موت دولہا کو عین بارات سے اور دلہن کو حجرہ عروسی میں بستر راحت و مسرت سے یکدم اچک لیتی ہے. بولی خلوت میں اجل دولہا دلہن سے وقت عیش ہے، تمہیں بھی قبر کے گوشے میں سونا ایک دن. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری مدنی انعامات پر عمل کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو مرنے سے قبل موت کی تیاری کر لیتے ہیں. زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، موت اپنی تمام تر سختیوں سمیت پیچھا کیے چلی آ رہی ہے. ان قریب ہمیں بڑھنا، اندھیری قبر میں اترنا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا.
یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لیتے ہیں۔ موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر، تجھ کو جانا ہے یہاں سب چھوڑ کر۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ کاش دیگر فرائض اور سنتوں کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ان مادری انعامات کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لیں، یعنی ان کے مطابق دستور العمل، یعنی ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو یہ مدنی انعامات مشکل معلوم ہو، مگر ہمت نہ ہاریے کہ حدیث پاک میں ہے افضل ترین عبادت وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا میں جو عمل جتنا دشوار ہوگا بروز قیامت میزان عمل میں وہ اتنا ہی وزن دار ہوگا۔ لہذا جب آپ کوئی عمل شروع کر دیں گے تو وہ آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل آسان ہو جائے گا۔ اور اس کا ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کو تجربہ بھی ہو، کیونکہ انسان جو ہے نا یہ بہت جلد مانوس بھی ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں، نئے مکان میں جاتے ہیں، یا ہم سفر کر کے کسی جگہ پہنچتے ہیں تو وہ جگہ ہمیں شروع میں بہت اجنبی لگتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں، مگر پھر ہم اس کے عادی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سخت سردی میں جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سردی سے دانت بجتے ہیں، مگر پھر ہمت کر کے جب وضو شروع کر دیتے ہیں تو ابتداء یعنی شروع میں تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، مگر پھر بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، تو ہر مشکل کام کا یہی اصول ہے۔ مثلا کسی کو کوئی مہلک بیماری لگ جائے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، مگر پھر رفتہ رفتہ جب وہ عادی ہو جاتا ہے تو قوت برداشت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی کو اگر کوئی چوٹ لگتی ہے تو شروع میں تو بڑا درد ہوتا ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ اس درد کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو خیر مادری انعامات اپنائیے، شروع میں اگرچہ کہ مشکل لگیں مگر آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ شروع میں تو مشکل لگے گی مگر پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ اور مادری انعامات میں ایک عمل ہے روزانہ فکر مدینہ کرنا۔ یہ فکر مدینہ کیا ہے؟ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، کہ دن بھر میں جو اعمال کیے ہیں ان کا محاسبہ کرنا۔ چنانچہ مروی ہے کہ آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس مدنی ماحول سے اگر ہم وابستہ رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم ایمان پر استقامت کا ذہن بنانا چاہتے ہیں، اس مذہب اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہم باعمل مسلمان ہو جائیں، سنتوں کے عامل بن جائیں، سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اپنی زندگی سنتوں کے مطابق گزارنے والے بن جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو آپ دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول سے عملاً وابستہ ہو جائیں۔ آپ اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں کہ الحمدللہ عز و جل یہ وہ مدنی ماحول ہے کہ جو قدم قدم پر رہنمائی بھی کرتا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔